وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات من الہدی والفرقان۔ شہر رمضان وہ باعظمت مہینہ ہے، وہ با کمال مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن عظیم جیسی کتاب کو جس مہینے میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان وہ باعظمت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ھدی للناس، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، والبینات من الہدی والفرقان، کہ جس کے اندر ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ تو یہ شہر رمضان المبارک کی عظمت ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے، القرآن عہد اللہ الی خلقہ فقد ینبغی للمرء المسلم ان ینظر الی عہدہ وان یقرأ منہ فی کل یوم 50 آیہ۔ قرآن مجید اللہ کا عہد اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، بس ہر مسلمان انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عہد کو یاد رکھے، اپنے عہد کو دیکھے، اس کی طرف نظر کرے، اور اس کو چاہیے کہ ہر دن کم سے کم 50 آیتیں قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ اللہ کا عہد اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ مسئلہ شرعیہ، روزہ واجب ہونے کے شرائط۔ روزہ واجب ہونے کے شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو۔ غیر بالغ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر نماز صبح سے پہلے اگر بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر روزہ واجب ہے۔ لیکن اگر دن میں کسی وقت بالغ ہوتا ہے اور روزے کی نیت کر چکا ہے تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط مستحب کی بنا پر اس کو روزے کو مکمل کرے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط ہے کہ عاقل ہو۔ دیوانے پر، پاگل پر، مجنون کے اوپر جو ہے وہ روزہ واجب نہیں ہے۔ اگر دیوانہ بھی اگر نماز صبح سے پہلے عاقل ہو جائے تو اس کے اوپر بھی روزہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط ہے کہ بے ہوش نہ ہو۔ اگر انسان بے ہوش ہو، چونکہ بے ہوشی کے عالم میں نیت نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت کر چکا ہے رات میں یا صبح میں نیت کر چکا ہے، اس کے بعد بے ہوش ہو گیا اور پورے دن بے ہوش رہا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر نماز صبح سے پہلے یعنی نیت کرنے سے پہلے بے ہوش ہوا اور مغرب تک بے ہوش رہا تو اب اس کے اوپر نہ روزہ واجب ہے اور نہ ہی اس کی قضا واجب ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی شرط ہے کہ اگر روزہ رکھنے والی عورت ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر روزے کی حالت میں کسی وقت بھی وہ نجس ہو جاتی ہے حیض و نفاس سے، چاہے وہ صبح کے وقت میں ہو یا دن میں کسی وقت بھی ہو، یا صبح تک اگر مغرب تک صبح فجر تک اگر وہ پاک نہیں ہوئی ہے تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، بلکہ بعد میں قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے عدم الضرر، یعنی روزہ رکھنا انسان کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث نہ ہو، ایسا نقصان کہ جو انسان متحمل نہیں ہو سکتا جس نقصان کا، جیسے کہ حد سے زیادہ سختی ہو، بہت زیادہ سختی کا باعث ہو، جیسے مزدور وغیرہ کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر بیماری کا سبب بن جائے، یا انسان بیمار ہے یا بیماری کا سبب روزہ رکھنا بیماری کا سبب ہو، جیسے کہ کرونا وائرس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو اگر واقعاً روزہ رکھنے سے انسان بیمار ہو جائے گا تو روزہ واجب نہیں ہے۔ یا صحیح ہونے میں بیمار ہے، صحیح ہونے میں اس کو زیادہ وقت لگے گا، لہذا اس صورت میں بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ یا ضعیف مرد اور عورت ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جو کمزوری کے سبب سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جو شخص پیاس اور بھوک کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، پیاس اور بھوک کا مریض ہے،
اسی طریقے سے حاملہ عورت اگر اس کے خود کے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہو، یا دودھ پلانے والی عورت اپنے اس کے خود کے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طریقے سے وہ انسان جس کا روزہ رکھنا کوئی دوسرا واجب کام ترک ہو رہا ہو، جیسے کہ کسی کی یا اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا روزہ رکھ کر کے ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ عدم الضرر یعنی کوئی نقصان دہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ مسافر نہ ہو۔ جس سفر میں انسان 4 رکعتی نماز 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے اوپر 2 رکعت واجب ہے، اس سفر میں انسان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ لیکن وہ سفر کے جس کے اندر نماز پوری پڑھتا ہے، مثلا انسان کا سفر کرنا ہی پیشہ ہو، مثلا ڈرائیور وغیرہ، یا انسان کا سفر معصیت کا سفر ہو، تو اس حالت میں نماز بھی پوری پڑھے گا اور اس کے اوپر روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما